Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. ہمارا آج کا کالم ہے دل اور جیل کے دروازے بائی فیمس رائٹر مجیب الرحمان شامی۔ لاہور کے شہری کم و بیش 2 اشروں کے بعد بسنت منانے میں مصروف تھے۔ جشن کا سماں تھا، اندرون اور بیرون ملک سے آنے والوں کا تانتا بندہ تھا۔ کراچی سے ایک دن میں 22 پروازیں لاہور پہنچی تھیں۔ آسمان پر پتنگ ہی پتنگ تھے، گھر گھر میں پکوان پک رہے تھے، جگہ جگہ لوگ جمع تھے، گانے گائے جا رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے تھے۔ یہ بسنت کا پہلا دن تھا۔ آئندہ 2 روز بھی یہ سلسلہ جاری رہنا تھا۔ ثقافت سیاست پر غالب آ گئی تھی۔ پارٹی پالیٹکس سے بے نیاز لاہوری ایک ہو چکے تھے۔ پی ٹی آئی کہیں نظر آ رہی تھی، نہ مسلم لیگ نون۔ لاہور میں جو بھی تھا وہ لاہوریا تھا، بسنت منا رہا تھا، گڈے اڑا رہا تھا یا اڑانے والوں کو داد دے رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف لاہور کی سڑکوں پر چل پھر رہی تھیں، کہیں ہاتھ لہرا رہی تھیں، کہیں ملا رہی تھیں، بچوں اور خواتین کو گلے لگا رہی تھیں۔ اگلے روز انہیں لبرٹی چوک میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرنا تھا، لاہور کا شکریہ ادا کرنا تھا اور آئندہ پورے پنجاب میں یہ تہوار منانے کا ارادہ ظاہر کرنا تھا کہ خودکش دھماکے کی خبر آ گئی۔ اسلام آباد کے مضافات میں ایک بڑی مسجد پر نماز جمعہ کے دوران حملہ ہوا۔ متعدد افراد کی شہادت کی اطلاع تھی، درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر دل افسردہ ہو گیا۔ بسنت کی سرکاری تقریبات منسوخ کر دی گئیں، منظر یکسر بدل گیا۔ لیکن اس واردات نے حوصلوں کو شکستہ نہیں کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف غصے سے بھرے ہوئے لوگ انہیں کیفر کردار کو پہنچانے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں یرغمالی بننے پر تیار نہیں تھے۔ خودکش دھماکے نے ماحول کو متاثر تو کیا، بسنت کو بھی محدود کر دیا، لیکن بسنت اپنا کام دکھا چکی تھی۔ سیاست زدہ ماحول بدل چکا تھا، لاہوریے بن چکے تھے، سیاسی تقسیم کو پس پشت ڈال چکے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی، لیکن کوئی ذمہ داری قبول کرے یا نہ کرے، اہل پاکستان اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے دھماکوں کے پیچھے کون ہے۔ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کو پناہ دیے ہوئے ہے اور بھارت ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اسرائیلی ہاتھ کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی سال سے دہشت گردی کے عفریت کا سامنا کر رہا ہے۔ ہزاروں جانیں قربان کی جا چکی ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہماری معیشت کو پہنچ چکا ہے، لیکن ہم نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ہماری مسلح افواج، ہمارے انسداد دہشت گردی کے ادارے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے سب یکسو ہیں، مستعد ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں۔ لازم ہے کہ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ جڑی رہے، ہمارے سیاسی رہنما یکجان ہو جائیں۔ اسلام آباد دھماکے سے 2 روز پہلے پشاور سے دل خشکن خبر آئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے زیر قیادت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں اعلیٰ فوجی اور سول حکام موجود تھے۔ اس اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس نے اہل پاکستان کو نئی توانائی بخشی تھی۔ اس کے نکات ایک بار پھر پڑھ لیجئے، بلکہ ازبر کر لیجئے۔ انہیں یاد رکھنے اور بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، عوامی نمائندوں، معززین اور وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے۔ پھر کہا گیا، اس ضمن میں آج کی نشست میں مصمم ارادہ کیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام وسائل بشمول فوج، پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ یہ طویل میعادی حکمت عملی دہشت گردی کے تمام محرکات کی نشاندہی، ان کے خاتمے اور اس کے نتیجے میں عوامی اعتماد کی بحالی کو یقینی بنائے گی، تاکہ حکومت اور عوام یکجان ہو کر ملکی سلامتی اور ترقی کو یقینی بنائیں۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حکومت خیبر پختونخوا کا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر طرز حکمرانی دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو ماڈل گورننس اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا اور تمام حکومتی وسائل استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی اور سماجی خدمات اور اقتصادی ترقی کی فراہمی کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ امن و امان کے لیے سول حکومت، انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک سطح پر ہیں اور مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے، اس کو مشترکہ کوششوں ہی سے جیتا جا سکتا ہے۔ قومی ایپیکس کمیٹی کے اس اعلامیے کو قومی اعلامیہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ یہ جنگ کسی جماعت، صوبے یا علاقے کی نہیں، پورے پاکستان کی جنگ ہے، جسے پورے پاکستان کو مل کر لڑنا ہے۔
दहशतगर्द अमरीकी असलहे से लेस हों या खुदकुश जैकेट पहन कर आएं, इन्हें भारत की सरपरस्ती हासिल हो या इसराइल की, पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और अज़्म एक ऐसी आहीनी दीवार है जिससे टकराकर ये पाश-पाश होते रहे हैं और होते रहेंगे। कौम के बड़ों को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे को बड़ा मानना चाहिए। अपनी बड़ाई के खप में मुब्तला रहने वाले छोटे हो जाते हैं, जबकि दूसरों को बड़ा समझकर उनकी इज्जत करने वाले खुद भी बड़े बन जाते हैं। पाकिस्तानी सियासत को बड़े बड़े लीडर नसीब हुए, इन्हें लाखों क्या करोड़ों चाहने वाले भी मिल गए। इन्होंने अवाम को शऊर की दौलत से मालामाल करने के दावे भी किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम इस पर उतराते थे और अब जनाब इमरान खान के हाशिया नशीन बरमला इस पर फ़ख्र करते हैं कि हमने अवाम को शऊर फराहम कर दिया है। हैरत की बात है कि अवाम को शऊर फराहम करने वाले अपने लिए शऊर की अहमियत तो क्या ज़रूरत भी महसूस नहीं कर पाते, मुखालिफीन को बर्दाश्त करने पर आमादा नहीं होते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने सियासी मुखालिफों को अंजाम तक पहुँचाते पहुँचाते खुद वहाँ पहुँच गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। आज भी खप्ते अज़मत में मुब्तला लीडर बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी का दर्स दूसरों को देते हैं, खुद इसका पहला सबक भी याद करने और रखने पर तैयार नहीं हैं। ये सबक याद कर लिया जाए तो दिल के दरवाजे खुल जाएंगे। दिल के दरवाजे खुले तो जेल के दरवाजे भी बंद नहीं रह सकेंगे। एक दूसरे की नफ़ी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इस खाना जंगी को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान एक जमहूरी मुमलिकत है, इसका एक तहरीरी दस्तूर है, इसमें हर इदारे की हुदूद और इख्तियारात वाज़े हैं। पार्लियामेंट दस्तूर की माँ है कि इसने दस्तूर बनाया और ये इसमें तब्दीली का हक भी रखती है। पार्लियामेंट अवाम से जुड़ी होती है, अवाम की पैदावार। पार्लियामेंट में पहुंचने वाले, वहां हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारियां संभालने वाले अवामी शऊर की अलामत हैं और उसके मुहाफ़िज़ भी। मसनदे इक़्तिदार पर बैठने वाले कल कहाँ थे? आज इख्तिलाफ की आवाज़ बुलंद करने वाले कल कहाँ होंगे? इस हकीकत पर नज़र रखिए और एक दूसरे को थाम लीजिए। एक दूसरे की ताकत बन जाइए। बड़े से बड़ा ताकतवर कमज़ोर नज़र आएगा, कमज़ोर हो जाएगा। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.